كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماق نیکسٹ چیپٹر ہے صنعتی انقلاب. یہ 8th چیپٹر ہے 7th کلاس سوشل کا. فرسٹ پوائنٹ دیکھیے. 1500 تا 1800 کے عرصے میں امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا. صنعت میں کب ترقی ہوئی؟ 1500 تا 1800 میں. جو بھی تجارت تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور کپڑے کی صنعت کی ابتدا اور توسیع ہوئی یہی پیریڈ میں. یورپی تاجروں نے ایک نظام رائج کیا جس کے تحت چھوٹے کسانوں اور کاریگروں کو قرض فراہم کیا گیا تاکہ جو پارچہ بافی ہے، کپڑے کی اشیاء ہے، وہ پیدا کر سکے. اس زمانے میں کسانوں کو کھیتی باڑی کرنے پر آمدنی بہت کم ہوتی تھی اور کسان اپنے کھیت اور چراگاہیں کھو چکے تھے. ایسے میں ملبوسات کی تیاری کا کام ان کے گزر بسر کا ذریعہ بن گیا. وہ ٹائم میں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، جو 1500 سے 1800 کا جو پیریڈ تھا اس پیریڈ میں جو کپڑے کی صنعت ہے اس کی ابتدا بھی ہوئی اور وہ اس کی وسعت بھی ہو گئی، وہ بہت زیادہ پھیل بھی گئی. اس دور میں جو کسان پائے جاتے تھے ان کو اپنی جو زراعت تھی اس کے ذریعے بہت زیادہ آمدنی نہیں ملتی تھی. تو یہاں پر جو یورپی تاجر تھے انہوں نے ایک نظام رائج کیا. اس کے تحت انہوں نے کیا کیا، جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں، جو چھوٹے کاریگر ہوتے ہیں، ان کو قرض دینا شروع کیا. اور قرض دینے کے بعد میں مطلب یورپی تاجر جو فرمائش کرتے تھے کہ یہ اگانا ہے یا پھر کچھ اور اگانا ہے، اس کی زراعت کرنی ہے، تو وہ لوگ ان کے مطابق کسان کیا کرتے تھے، جو بھی زراعت وغیرہ کرنا ہے وہ کرتے تھے، کیونکہ کسانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا وہ وقت میں. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، جو گتے کے رائج نظام تھے اس کے تحت برطانیہ کا پادشاہ تاجر فراہم کنندے سے کپاس خرید کے سود کاٹنے والے کو دیتا تھا. وہاں پر دھاگا تیار ہوتا تھا. تاجر دھاگا لے کر اگلے پیداواری مرحلے پر پہنچتا تھا جو بنکر ہوتے تھے. پھر کپڑا مکمل تیار ہونے کے بعد میں اس کو رنگ کرنا ہوتا تھا. یہ تمام کیا ہوتے تھے، کام مرحلے وار ہوتے رہتے تھے اور اس سے گھومنا پڑتا تھا. اور آخر کار یہ کام فنش ہوتا تھا لندن میں. جو بھی فنشنگ ورک ہے وہ وہاں پر ہوتا تھا اور اس طرح سے دیگر ممالک میں کپڑے فروخت کیے جاتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اس دور میں کارخانے کا نظام ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے لوگ اس طرح سے مرحلے در مرحلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کام کرتے تھے. پھر بعد میں کچھ عرصے بعد تاجر ہنرمندوں کو ایک چھت کے نیچے لانے لگے تاکہ ان کی پیداواری کاموں کو ہر ہنرمند کے گھر جا کر بتانا نہ پڑے. ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ورک شاپس بنائے گئے، انہیں ہی کہا جاتا ہے مینوفیکچریز. تو یہاں پر دراصل جو مینوفیکچریز ہے اس کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا، شروعات کس طرح سے ہوئی وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اس کی شروعات ہوئی. تاجروں نے کیا کیا، جو بھی ہنرمند افراد تھے ان تمام کو ایک جا کیا، مطلب ایک چھت کے نیچے بٹھا کر وہاں پر کام شروع کیا. کیونکہ الگ الگ سب کے گھر پر جانا پڑتا تھا اور ان کو بار بار کام بتانا پڑتا تھا، تو اس سے اچھا انہوں نے کیا سوچا کہ ایک چھت کے نیچے سب کو بٹھایا جائے اور یہاں پر کام شروع کیا جائے. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ورک شاپس کیے گئے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، مینوفیکچریز کہا جاتا ہے. یہاں پر ہنرمند افراد دستکار اپنے آلات اور اوزار لے آتے اور خام مال جو بھی رہتا وہ تاجر یہاں پر ان کو فراہم کر دیتے تھے. اس طرح سے اشیاء کی پیداوار کی جاتی. یہ پیداوار کو لے کر تاجر بازار جاتا اور فروخت کرتا. اس طرح ہنرمندوں پر تاجر کا کنٹرول رفتہ رفتہ بڑھ گیا. اس مرحلے کو پروٹو انڈسٹریلائزیشن یا پھر ماقبل صنعتیانہ کہا جاتا ہے. مطلب ابھی صنعتوں کی شروعات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اسے کیا کہا جا رہا ہے، پروٹو انڈسٹریلائزیشن یا پھر ماقبل صنعتیانہ کہا جا رہا ہے. ابھی تاجروں کا رفتہ رفتہ کنٹرول کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے یہاں پر ہنرمند افراد پر. موسٹ امپورٹنٹ ہے صنعتی انقلاب 1750 to 1850. یہ TRT 2018 میں پوچھا گیا کویشچن ہے اس لیسن سے، اسی لیے یہ لیسن ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بن گیا ہے. 1750 میں مشین اور بھاپ کی قوت عوام کے حمل و نقل میں زیادہ سے زیادہ استعمال کی جانے لگی. کب؟ 1750 میں. یاد رکھیے یہ جو پیریڈ ہے 1750 to 1850 یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. یعنی کہ صنعتی شعبے میں جو بھاپ کا انجن بنایا گیا تو اس کی وجہ سے گاؤں میں رہنے والے کئی لوگ شہروں کا رخ کرنے لگے تاکہ ان کو کام مل سکے. جو یہ دور تھا برطانیہ میں، دراصل جو مشینی دور ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. نیکسٹ، جیمز واٹ کی ایجاد. کپڑا بننے کے لیے مشہور ایجاد بھاپ کا انجن کس نے ایجاد کیا؟ جیمز واٹ نے.
اس نے یہ ایجاد ایک صنعت کار بولٹن کو بتائی اور دونوں نے شراکت داری میں مزید مشینیں بنائی. بولٹن نے سرمایہ لگایا اور واٹ کو اجرت دی، جبکہ واٹ نے بھاپ کا انجن بنایا. کس نے مل کر بنایا؟ جیمس واٹ نے اور بولٹن نے. بولٹن نے کیا کیا یہاں پر؟ اس کا جو بھی خرچ وغیرہ تھا سرمایہ اس نے لگا لیا اور واٹ کو اس کی اجرت دے دی. اور واٹ نے کیا کیا؟ جو بھاپ کا انجن تھا وہ اس نے تیار کیا. اور ان لوگوں نے اس کا معاہدہ کچھ اس طرح سے کیا کہ اگر نفع ہوا تو 2/3 نفع بولٹن کا اور 1/3 واٹ کا. اس طرح سے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا تھا. کچھ اس طرح سے مشینوں کی شروعات ہوئی. نیکسٹ ہے پیداوار کا فیکٹری نظام. 1750 سے 1850 کے دوران ایک نیا نظام وجود میں آیا جو فیکٹری یا پھر کارخانے کا نظام کہلاتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہیں سے کویشچن آیا ہے. جو 1750 سے 1850 ہے اس کے دوران کون سا نظام وجود میں آیا؟ فیکٹری یا پھر کارخانے کا نظام. نیکسٹ جو جارج اسٹیفن تھے اس نے ریل کا انجن بنایا، یعنی کہ اس کو ایجاد کیا. نیکسٹ 1840 میں جان لوڈون اور MC ایڈم نے کنکریٹ سے سڑک بنانے کا طریقے کو ایجاد کیا. کب؟ 1840 میں. اور 20ویں صدی میں رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز بنائے. تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس 8th چیپٹر سے جس کا نام ہے صنعتی انقلاب.